الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم ایک کلاس پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کے بارے میں اور آپ کی سیرت کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے 11 کلاسیں پڑھی ہیں اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 12، سیرت ہادی عالم، اور اس کا پارٹ نمبر ہے 12، یعنی آج کلاس نمبر ہے 12، جیسا کہ آپ وائٹ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا اور سنا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی نے جب مکہ والوں کو توحید کی دعوت دی اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلایا، تو ان کے لیے یہ بڑی عجیب سی بات تھی اور ان کے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح ساری کائنات کو ایک ہی ہستی چلا سکتی ہے۔ تو شاعر مشرق علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، مگر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اب یہی سچویشن اور یہی مسئلہ اس دور میں جو مکے کے لوگ تھے ان کے ساتھ تھا کہ دماغ میں ایک پورا بت خانے کا سیٹ اپ بنا ہوا تھا، تو ان کو سمجھانا تو بہت ہی مشکل تھا۔ لیکن اللہ جانتا ہے، قربان جائیے پیارے نبی کی سیرت پر اور آپ کے حوصلے پر اور آپ کے صبر پر اور آپ کے عزم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا صبر والا، کتنے عزم والا بنایا تھا۔ آپ نے بالکل ہار نہ مانی اور کبھی بھی آپ پریشان نہ ہوئے اور آپ کی امید نہ ٹوٹی اور آپ ان کو سمجھاتے رہے۔ تو بہرحال وہ لوگ ظلم کرنے لگے، تنگ کرنے لگے، اور حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایک مرتبہ ابو جہل نے ایک پتھر لیا اور اس نے سوچا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو میں پتھر مار کے ان کو قتل کر دوں گا۔ دیکھ لیں کہ اتنا توحید سے وہ لوگ دور بھاگتے تھے اور اتنی بت پرستی ان کے اندر چھائی ہوئی تھی، ان کی انا، ان کا غرور، ان کی جہالت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ جہالت قرآن مجید میں ایک جملے میں سمیٹ کر رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، واضح گمراہی کے اندر وہ لوگ تھے۔ توحید سے ان کو پتہ نہیں کیوں اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ ایک اللہ کا نام سننا وہ بالکل گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو اس نے قتل کرنا چاہا پیارے نبی کو۔ وہ کہتا ہے کہ جب پتھر لے کے بڑا سارا اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچا اور خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں سارے قریش کے سردار یہ منظر دیکھ رہے تھے، جب وہ پتھر مارنے کے لیے پہنچا تو فوراً پیچھے بھاگ آیا ڈر کے۔ تو لوگوں نے پوچھا ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ لوگ اس کو کہتے تھے ابو الحکم یہ بڑا عقل والا ہے، دانا آدمی ہے، لیکن جو بندہ توحید سے دور ہو، جس کو ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، پہچان نہ ہو، وہ دنیا جہان اس کو جتنا مرضی دانا، ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا کہتی رہے، لیکن اسلام کے نزدیک وہ ابو جہل رہتا ہے۔
تو ابو جہل پیچھے بھاگا۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم تجھے کیا ہوا، تو ان کو مارنے گیا تھا۔ تو کہنے لگا جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک بہت بڑا اونٹ ان کے پاس تھا، موجود تھا، اور مجھے کھانے کے لیے میرے قریب آ رہا تھا، تو میں ڈر کے بھاگ گیا۔ طبرانی میں حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا وہ جبرائیل تھے جو میرا دفاع کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ لوگ اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور بزرگوں سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے پیغمبر ان کی دشمنی، ان کی عداوت کا سامنا کرتے رہے، اور اللہ کی دعوت کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے۔ دن رات صبح و شام آپ نے ایک کر دیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ لیکن ایسے بھی خوش قسمت لوگ تھے، اللہ کی توفیق ان کے شامل حال تھی، وہ مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کا سامنا پھر دوبارہ ابو جہل سے ہوا، تو ابو جہل نے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کے کپڑے پھاڑ دیے اور آپ کو پتھر مارا، جس سے آپ کا سر مبارک اس سے خون نکل آیا۔ تو کوہ صفا پر ایک نوکرانی جس کو لونڈی کہا جاتا ہے عبداللہ بن جدعان کی، وہ دیکھ رہی تھی، تو اس نے جا کے یہ سارا واقعہ اللہ کے پیغمبر کے تایا حمزہ ان کو بتلایا۔ تو آخر خاندان تو ایک تھا، بھتیجا تھا۔ حمزہ کو غصہ آ گیا اور ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو جا کے اس کے سر میں وہ تیر مارا اور اس کا خون نکال دیا، اور فرمانے لگے کہ میرے بھتیجے کے ساتھ تم نے یہ رویہ اختیار کیا ہے تو میں اپنے بھتیجے کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے بعد حمزہ اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آپ خوش ہو جائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تایا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، آپ نے میرا بدلہ لیا ہے اچھی بات ہے، لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ لیں گے، آپ اسلام لے آئیں گے، آپ مسلمان بن جائیں گے، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا اعلان کریں گے، مجھے پیغمبر مان لیں گے اور سارے بتوں سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور خاص فضل ان کے شامل حال تھا۔ وہیں پر کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اور یہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام کو بڑی خوشی ہوئی کہ حمزہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور اس واقعے کے ٹھیک 3 دن بعد، حمزہ کے مسلمان ہونے کے 3 دن بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کا واقعہ لمبا ہے، ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے تو رات ہو گئی ان کو کہیں باہر، تو جب رات کو بیت اللہ میں آئے تو بیت اللہ کے پردے میں چھپ کے بیٹھ گئے، تو ادھر ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، غالباً نماز کے اندر، تو آپ سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو سیدنا عمر نے جب آپ سے یہ قرآن سنا تو دل میں سوچا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کے پیغمبر نے سورۃ الحاقہ کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں یہ ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے دل میں کہ یہ تو کاہن معلوم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت نازل فرما دی، اتاری ہوئی تھی سورہ حاقہ کے اندر کہ یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں سیدنا عمر کہ اس وقت جب میں نے سورہ حاقہ سنی اللہ کے پیغمبر کی مبارک زبان سے، تو اس وقت میرے دل میں اسلام سے تھوڑی سی محبت پیدا ہو گئی۔ تو بہرحال ان کا یہ لمبا واقعہ ہے، کبھی ان کی سیرت بیان ہوئی تو انشاءاللہ یہ پورا واقعہ سنائیں گے، اسلام کیسے انہوں نے قبول کیا۔ تو بہرحال وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ ان کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم چھپ چھپ کر
عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، وہ مسلمان ہوئے، تو ہم اعلانیہ طور پر سب لوگوں کے سامنے اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور اگر کوئی ہمیں تنگ کرتا، ہم سے لڑتا، تو ہم بھی اس کو جواب دیتے تھے، گویا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے تھے، اب کسی سے ہم ڈرتے نہیں تھے۔ اور اس سے پہلے جب مکے کے مشرکوں نے، ان لوگوں نے یہ سوچ لیا، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ سختی سے یہ لوگ نہیں بات مانتے، اب وہ سودے بازی پہ اتر آئے، سودا کرنا شروع کر دیا۔ اور ان کا ایک آدمی تھا، ان کا سردار، جس کا نام تھا عتبہ، اس کو کہتے تھے ابو الولید، ابو ولید اس کا نام، کنیت تھی اس کی ابو ولید۔ اس کو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے پاس بھیجا، اور اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا یہ ابو ولید، اس کا نام عتبہ تھا، اور کہنے لگا کہ بھتیجے دیکھو، تو ہمیں بھی آپ جو ہیں پریشان کر رہے ہیں، خود بھی آپ پریشان ہیں، تو آپ نے جو ہے نا ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، ہم وہ آپ کو دے دیتے ہیں، تو آپ وہ راضی ہو جائیں، یہ کام چھوڑ دیں۔ تو سب سے پہلے اس نے کیا کہا کہ میں سمجھتا ہوں، یہ ابو الولید نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ یہ پیسوں کی خاطر، مال کی خاطر ایسا کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں، اتنا مال دے دیتے ہیں، آپ وہ لے لیں اتنے پیسے اور یہ کام چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے پیغمبر تو ان چیزوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ یہ پیسوں کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ دوسرا اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ سرداری چاہتے ہوں، کوئی آپ اس طرح کا حکومت چاہتے ہوں، تو آپ کو حکومت دے دیتے ہیں، آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا اور آگے بات کرو، کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہو، کوئی جن، کوئی بھوت آپ کو تنگ کر رہا ہو، تو ہم اپنے خرچے پہ آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ تو اس نے یہ اپنی بات جب مکمل کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات قرآن مجید سے شروع فرمائی۔ آپ نے سورہ حامیم السجدہ یہ شروع سے تھوڑی سی اس کو پڑھ کے سنائی، تو وہ ویسے ہی اٹھ کے چلا گیا، اور جب لوگوں کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ دیکھو میں اس کے پاس اٹھ کے آیا ہوں، تو مجھے تو یہ معاملہ بہت بڑا لگتا ہے، اگر اس محمد کو عرب میں سے کسی نے قتل کر دیا تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا، اگر یہ محمد حکمران بن گیا، اس کی حکومت سب پر آ گئی، تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس طرح ان لوگوں نے رویہ اختیار کیا، آپ کے ساتھ سودے بازی کی، اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی، اور آپ کو گھر میں تنگ کرتے، کوڑا آپ کے گھر کے باہر پھینک دیتے، یعنی پریشان کرنے کی کوئی بھی صورتحال ہوتی تھی تو اس کو وہ اختیار کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کے پائے مبارک میں ذرا سی بھی جنبش اور لغزش نہیں آئی، آپ ذرا نہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے، اور آپ بلا تردد جو ہے، بلا وقفہ آپ لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے۔ سیدنا حمزہ مسلمان ہو گئے، سیدنا عمر مسلمان ہو گئے، پھر ان لوگوں نے یہ بھی ایک طریقہ اختیار کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان دو خاندانوں کا ان لوگوں نے معاشی طور پہ مکمل بائیکاٹ کر دیا، کوئی چیز نہ لینے دیتے نہ دینے دیتے تھے، اگر کوئی چیز بیچتے بھی تو مثال کے طور پہ 10 والی 100 روپے میں چیز بیچتے تھے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ شیب ابی طالب، ایک گھاٹی تھی، ایک جگہ تھی تھوڑی سی، وہاں محصور ہو کے رہ گئے، تو بہت یہ 3 سال وہاں رہے ہیں، ابو طالب بھی تھے، خدیجہ بھی تھی، یہ سارے لوگ ادھر ہی تھے تقریباً، تو اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام بھی تھے، تو 3 سال تک جو ہے نا اللہ کے پیغمبر اور دوسرے صحابہ کرام اس گھاٹی میں مقیم ہو کے رہے ہیں، جہاں ان لوگوں نے آپ کا صحابہ کرام کا اللہ کے پیغمبر کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پتے کھا کھا کے وہاں گزارا کیا، لیکن یہ دین اور اسلام اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے
کہ ان لوگوں کو اس کی بڑی قدر تھی۔ گھر بار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، ماریں کھائیں، لوگوں نے معاشی طور پہ بائیکاٹ کر دیا، بے عزتی کروائی، یعنی ہر ظلم برداشت کیا، ہر ستم ان کا سہا، لیکن حضرات ان لوگوں نے دین پر کوئی بھی آنچ آنے نہیں دی، دین کے ساتھ انہوں نے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا، اپنے دین کو انہوں نے ہمیشہ جو ہے سر بلند رکھا ہے اور ہر قربانی دی ہے، جان کی، مال کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی، کاروبار کی، ساری قربانیاں دے دیں۔ ان کو پتہ تھا یہ ساری قربانیاں اس دین کے سامنے بالکل ہیج ہیں، بالکل نیچی ہیں۔ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی جو دولت انسان کے پاس ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ تو اس طرح اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو اتنی پریشانیاں اٹھا کے ان لوگوں نے لوگوں کے سامنے دین کو پیش کیا اور دین کو آگے پھیلایا۔ اللہ کے پیغمبر کی زندگی اس طرح تھی اور اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر ایک سال ایسا ہوا کہ اسی سال نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ 65 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہو گئی، اور آپ کے چچا ابو طالب وہ فوت ہو گئے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے یہ بڑے دو مضبوط سہارے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کے تایا ابو طالب، تو آپ بہت پریشان ہوئے تھے۔ تو جب یہ دونوں فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد تو مشرکین نے ظلم و ستم کی حد کر دی، پریشانی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی جو ہے نا، یہ تقریباً 13 سال نبوت کے بعد کے مکے میں گزرے ہیں، بڑی پریشانیوں میں، بڑی ہی تکلیفوں میں گزارے ہیں، لیکن ہم تک اللہ کے دین کو پہنچایا، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس توحید کی اور اللہ کے پیغمبر کے فرامین کی عزت کریں، احترام کریں، ان کو سر آنکھوں پر رکھیں، ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں، عملی نمونہ بننے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ویڈیو ہے، آپ خود بھی سنیں، آگے ثواب کی نیت سے لوگوں کو بھی سنائیں تاکہ کسی اور کا بھلا ہو جائے اور اس کو پتہ چلے کہ اسلام کتنی پریشانیوں کے بعد، کتنی تکلیفوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔